اس دوران جو اس وقت ایمرجنسی کی کیفیت ہے، سب سے پہلے ہم اس خبر کو شیئر کریں گے، اور وہ جناب تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ایک اہم ترین فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اور کل رات سے کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹی ایل پی کی قیادت ایک مطالبے سے دستبردار ہو جائے اور باقی مطالبات جو ہیں ان کے مانے جا سکتے ہیں، اور وہ سارا دھرنا، لانگ مارچ، یہ سارے کا سارا ختم کر دے، لیکن بات نہیں بنی۔ اور آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اہم ترین فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رینجرز پنجاب جو ہے وہ رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور رینجرز کو کہا گیا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کی ثوابدید پر ہیں، وہ جہاں چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صورتحال کافی خطرناک ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بہت بڑا آپریشن کرنے کی نوبت آئے۔ اب بھی ہم اپیل کریں گے فری کیمپ سے، خاص طور پہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ سے، کہ وہ صورتحال کو سمجھے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی پنجاب حکومت کے ترجمہ حسان خاور صاحب، کیونکہ اب بال ہے پنجاب حکومت کی کورٹ میں، ان سے بھی معلوم کریں گے کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا سناتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کل کیا کہا تھا، سنائیے جی۔ پھر اللہ کو پتہ کیا ہوگا، میں تو ان کو منانے کی پوری کوشش کروں گا کہ وہ مان جائیں۔ اس کے بعد جی راجہ بشارت وزیر قانون پنجاب، انہوں نے کیا کہا؟ وفاقی حکومت میں کچھ فیصلے ہوئے جو پروونشل گورنمنٹ کو کنوے کیے گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان پر آج میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ کے بعد جو ہے آئندہ کا لائن جو ہے طے کی۔ اب بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ اس معاملے کو ریزالو ہونا چاہیے، اور ایمیکیبلی ریزالو ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمیکیبلی ریزالو ہوگا۔ لیکن جناب مذاکرات کی اور مصالحت کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور پھر فواد چودھری صاحب نے وفاقی کابینہ کے فیصلے سے آج آگاہ کیا۔ آج کی کابینہ کی میٹنگ میں ایک بالکل واضح فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے۔ کل وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، پاکستان کی فوج، انٹیلیجنس ادارے، تمام متعلقہ حکام نے اس میں شرکت کی۔ واضح پالیسی ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ یہ جو اب کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے 27 کلاشن کوف بردار جو ہیں وہ سادوگی میں وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں۔ جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ کالعدم تنظیم کے خلاف ادارے ایکشن لیں گے، سنائیں جی فواد چودھری صاحب۔ جی کچھ دیر بعد آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے، اور آپریشن اور باقی اداروں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہاں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک ان کو دی گئی ہے، اس کے اوپر عدالتوں کا جو معاملہ ہے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں جی۔ فواد چودھری صاحب کا اگلا سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے کہا کہ خبردار کیا میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو۔ کچھ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، آپ اپنے رویوں کے اوپر ابھی نظر ثانی کر لیں۔ ان میں کچھ لوگ میڈیا کے بھی ہیں۔ یہ جو فیک نیوز پھیلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لیا ہے، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ وی ول کم ہارڈ آن یو۔ یہ پاکستان کی ریاست کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے شہریوں کی زندگی کا سوال ہے۔ سو دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ۔ آج کچھ دیر پہلے شیخ رشید وزیر داخلہ، ان کا بھی ذرا لب و لہجہ تبدیل ہوا تھا۔ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں۔ سادوکی میں کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے، 70 زخمی ہیں، 8 کی حالت تشویشناک ہے۔
اگلا سنائیے جی، پنجاب میں 60 روز کے لیے رینجرز تعینات۔ حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں۔ سیکشن 5 اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں۔ سمری میں نے بھیج دی ہے کیبنٹ کی منظوری کے لیے، اور یہ میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوں، اور نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اب سنائیے جی شیخ رشید صاحب کا کہ صبح 3 بجے ان سے بات کی لیکن وہ نہیں مانے۔ صبح 3:30 پر میں نے ان سے معاملات کیا ہے اور ان سے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں، ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں، اور اس کا ایمبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے۔ میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا ایمبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ جناب حسان خاور صاحب، آپ نے سن لیا سب کو؟ جناب تو سر اب آپ بتائیے کہ یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے؟ صابر صاحب دیکھیے، پنجاب حکومت کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس میں ہماری جو سب سے بڑی پرائرٹی ہے وہ امن و امان کا قیام ہے اور عوام کی جان اور مال کی حفاظت ہے، اور اس سلسلے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اس سلسلے میں ہمیں جو بھی قدم اٹھانا پڑا اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کی رٹ کو انفورس کرنا ہمارا فرض ہے، جو ہمارا فرض عوام کی طرف ہے، تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے۔ اب دوسری صورتحال اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے مزید ریسورسز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے رینجرز کی ریکویسٹ کی ہے، جو ابھی آپ کو شیخ رشید صاحب نے بتایا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی جو ہے ہمارے پاس ذرا زیادہ ہمارے بازو سے مضبوط ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا پرپس صرف یہ ہے کہ عوام کو امن امان کے کوئی نقص نہ آئے اور ہر صورت پہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ یہ جوئی صاحب آپ پوچھئے۔ جی نہیں، پر یہ دیکھیں حسان خاور صاحب، امن و امان قائم رکھنا اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اور لوگوں کے تحفظ کے لیے جانیں جو دے رہے ہیں ان کا تحفظ کرنا اور ان کی پروٹیکشن کرنا اور ان کو بچانا جو ہے شر پسندوں سے، ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ میری اب بھی ناچیز رائے ہے کہ ان کے مطالبے کیا ہے نہیں ہے، فریقین کو اسلحہ پھینکنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور کو جو طے ہوا ہے راستہ اسی پر بات چیت کر کے اس معاملے کو ختم کریں۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف پاکستانی ہیں، کون کس کو نیچا دکھا رہا ہے؟ اب اگر اب سپاہی کو گولی لگے تو وہ بھی ہمیں لگی، تو اگر مظاہرین کو لگے وہ بھی ہمیں لگ رہی ہے۔ اب یہ ایک بڑا نیا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے کہ اتنی کلاشنوں خوف لے کے وہاں آج انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ یہ تو خوفناک صورتحال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن اور اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں ان کی صفوں میں، ورنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، اس سے تو کوئی بندہ کیا اس میں اختلاف والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ چوہی صاحب، آپ نے جو آخر میں بات کی یہ بڑی خوبصورت بات کی۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا عشق ہے، جو ہماری محبت ہے، جو ہماری عقیدت ہے، اس میں تو پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہے، چاہے اس میں ریاستی اہلکار ہوں، چاہے اس میں لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے اس میں ہم لوگ ہوں، شہری ہوں، یا کسی بھی جماعت کے لوگ ہوں، تو یہ عقیدت تو بڑھ چڑھ کے سب مسلمانوں میں، سب پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تو یہ پوری کوشش ابھی تک رہی کہ یہ پرامن طریقے سے مسئلہ ریزالو ہو، ڈائیلاگ سے بات ریزالو ہو، اور یہ جو ہمارے پولیس اہلکار تھے جن کے پاس لاٹھیاں تھیں، جن کے پاس ٹیئر گیس تھے، یہ کوئی گنز تو تھی نہیں، فائرنگ تو نہیں تھی، تو یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہماری تو پوری کوشش تھی کہ اس کو پرامن طریقے سے ریزالو کیا جائے، لیکن وہاں پر جو شر پسند عناصر آئے، جو گولیاں چلیں پولیس اہلکاروں کے اوپر، اور آج 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ کیا یہ پولیس اہلکار عاشقان رسول نہیں تھے؟ کیا یہ 4 پولیس والے مسلمان نہیں تھے؟
تو یہ جو 4 لوگ زخمی ہوئے اور 200 سے 4 شہید ہوئے اور 200 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو یہ لگتا یہ ہے کہ شاید جو ڈائیلاگ والی آپشن ہے وہ صحیح طرح ابھی سمجھ نہیں آئی. تو پھر اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا ریاست کو، تو ریاست کا کام تو ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو انفورس کرے. پھر عوام کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے تو پھر ریاست کو ہر قدم اٹھانا پڑے گا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ حسان صاحب ایز آف نو کیا صورتحال ہے؟ کہاں مظاہرے ہیں، کہاں مظاہرے بند ہو گئے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی ابھی کیا صورتحال ہے؟ لیٹسٹ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیے، لیٹسٹ جو اطلاع ہے کہ یہ کہیں کاموں کے پاس ابھی ہیں اور وہاں پہ ان کی پیش قدمی رک گئی ہے، یہ ابھی تک کی اطلاع ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جو میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا، کہ ڈائیلاگ جو ہے میری ذاتی رائے میں کل بھی سب سے اچھا راستہ تھا، آج بھی راستہ ہے. جو لوگوں کو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ہوگی، لیکن مسائل کا حل ڈائیلاگ سے بہتر طریقے سے. خاور صاحب 2 باتیں بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ بالکل ختم ہے، رابطے منقطع ہیں، یا ابھی بھی کچھ علماء کرام اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں مصالحت کا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ رینجرز کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ کیا رینجرز فرنٹ فٹ پہ رہیں گے یا ان کو دوسرے اور تیسرے درجے پہ رکھا جائے گا؟ سامنے پہلے پولیس ہی کرے گی کوشش کنٹرول کرنے کی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ڈائیلاگ کے راستے تو ہر وقت کھلے رہنے چاہیے اور کھلے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو توجہ ہے وہ ڈائیلاگ پہ نہیں ہے، وہ امن و امان کے اوپر ہے، کیونکہ آج کی صورتحال جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے. جہاں تک رینجرز کی بات ہے تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہنگامی طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ رینجرز کو طلب کیا جائے. رینجرز کو استعمال کرنے کا فیصلہ پورے غور و خوض کے ساتھ کہ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، پولیس سے کنسلٹیشن کے ساتھ، آئی جی صاحب کے مشورے کے ساتھ ہوگا، اور جو بہترین طریقہ ہوگا اس میں ہم رینجرز کا استعمال کریں گے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پوری کوارڈینیشن کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ جو بھی قدم لینا پڑا وہ لیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو شرپسند عناصر کا ذکر کیا، تو کیا آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ کچھ اور کالعدم تنظیموں کے لوگ، کیونکہ خاص طور پہ داعش جو ہے وہ افغانستان اور افغانستان کے راستے پاکستان، ایران، چائنا، ان سب کو انسٹیبل کرنا چاہتی ہے، تو کیا کوئی آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ ایسے عناصر آ گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ایسی کوئی اطلاع نہیں. یہ میرے خیال میں بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی اگر ہم اس طرف اشارہ کریں. میں شرپسند عناصر کی بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بندوقیں لے کر، آٹومیٹک ویپنز لے کر ایک پبلک پروٹیسٹ کے اندر آئیں گے اور لا انفورسمنٹ کے اوپر فائرنگ کریں گے، تو ان کو ہم شرپسند عناصر ہی کہیں گے. یہ کون لوگ ہیں اس کی پوری تحقیق ہوگی، ان کا کالعدم تنظیم سے کیا تعلق ہے، یہ کہاں کے تھے. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کی ابھی تک تو کوئی رپورٹ ہماری نظروں میں نہیں آئی. اور انٹیلیجنس اداروں نے کیا بریف کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہماری صورتحال پر میرے لیے شاید مشکل ہوگا یہ بتانا کہ کس ایجنسی نے کیا کامنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ حساس معاملات ہیں. لیکن پوری صورتحال کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب خود، کابینہ کے رکن، چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب، ہر بندہ مانیٹر کر رہا ہے اور ہر چیز کنسلٹیشن کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم بہترین انشاءاللہ حکمت عملی اپنائیں گے. حسن خاور صاحب، شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا انٹینٹ، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ کیا انٹینٹ ہے، وہ کیا ایجنڈا ہے؟ کچھ اگر آپ کے پاس اطلاعات ہیں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. دیکھیے جو شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں، ان سے جو ہماری بات ہوئی، تو وہ تو حکومت اس میں کافی چیزوں پہ ہم نے رضامندی ظاہر کی. ہم نے کہا کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے، آپ اپنے وعدے پہ آگے بڑھیں. اسی طرح جو فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہے اس پہ شیخ صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی وہ تو ملک میں نہیں ہے. تو جب ایک جماعت، ایک کالعدم تنظیم ایسا مطالبہ کرے جو کہ ویلڈ نہ ہو، جس کی کوئی سمجھ نہ آئے، جس کی کوئی توجیہ نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ پیچھے ایجنڈا کچھ اور ہے. کیونکہ اگر یہ صرف جائز مطالبات ہوں اور مطالبات کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی ہو تو پھر ایسا اقدام کسی بھی تنظیم کو نہیں اٹھانا چاہیے.
تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر وہ مطالبات سے ہٹ رہے ہیں اور ان کی بات جو مانی بھی گئی اس پہ بھی وہ رضامند نہیں ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی حتمی بات سامنے آئے گی تو وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے, عوام کے سامنے بھی رکھیں گے. جی چوہے صاحب. حسان خاور صاحب آپ بڑی ذمہ داری سے, بڑی خوبصورتی سے ساری صورتحال کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ترجمان پنجاب گورنمنٹ. لیکن پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ 1000 بندہ آ گیا, ان کے پاس اسلحہ ہے, ان کے ڈنڈے سوٹے نے, ان کے مارنے مرنے پر اترے ہوئے ہیں, اور آپ یہ سارا وقت سوئے رہے, اور اب آپ کو ایک دم اچانک خیال آیا کہ ان کے پاس کلاشنکوفیں بھی آ گئی ہیں, ان کے پاس جدید اسلحہ بھی آ گیا ہے, اور وہ بھونتے جا رہے ہیں ہمارے یعنی ریاستی اداروں کے نوجوانوں کو. اور وہ شہداء جو ہیں ان کے لواحقین کیا سوچ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. یہ جہاں جنگل کا قانون ہے, یہ آپ کی نااہلی, نالائکی اور مکمل طور پر بے حسی پر دلالت کرتی ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر خیال آتا ہے حسان صاحب کو, اوہو ہم نے تو بند باندھنا تھا. What kind of arrangements have you made to check and crush these elements who have challenged you again and again and they have no cause and no cause of concern. جب سارے مسلمان ہیں یہاں, وہ کون ہے, ہم سے زیادہ مسلمان کون ہے. لیکن بات تو یہ ہے, آپ اس چیز کو یہاں تک لے گیا آگے ہے کہ اب گلی گلی محلے محلے اس وقت خون خرابہ ہو رہا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ لینے دے. اب رینجرز آ کے کیا کریں گے یا دوسرے کیا کریں گے. یہ برنک مین شپ کا یہ ہے کہ اس سے واپس آئیں. پلیز وزیر اعلیٰ سے آپ بات کریں, آپ ان کے ترجمان ہیں, کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یار کوئی لو دو کی بنیاد پر یہ معاملہ ختم کرو, اور جنہوں نے گولیاں مار کے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے ان کو تو آپ لٹکائیں, لیکن اس کو بات کو محاذ کو بڑھانے کا میرے خیال میں کل پرسوں ترسوں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس سے واپس آیا جائے. چوہد صاحب دیکھیے, آپ کی بات صحیح ہے, اور میں نے تو یہ بات پہلے بھی کی کہ ہم سب کے سب ناموس رسالت کے سپاہی ہیں, اور یہ جو نظریہ ہے یہ ہمارے لیے نہایت ہی عقیدت اور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. پچھلے کچھ روز کے اندر حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے, یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو باہمی افہام تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے, اور اس سلسلے میں حکومت نے پیشنس کا مظاہرہ بھی کیا, تدبر کا مظاہرہ بھی کیا, بات چیت بھی کی. یہ سارا اسی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری کوشش تھی کہ یہ صورتحال اس نہج پہ نہ پہنچے کہ حکومت کو سخت ایکشن لینا پڑے. آج بھی آپ کی بات ویلڈ ہے, میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مسائل کا بہتر حل ڈائیلاگ سے ہوتا ہے, مسائل کا بہتر حل سڑکوں پہ نہیں ہوتا. لیکن جو ہمارا انڈر لائنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حکومت, ریاست کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی, کیونکہ عوام کا تحفظ, ان کی جان و مال کا تحفظ, سرکاری و نجی املاک کا تحفظ, امن و امان, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور یہ بہرحال ریاست نے نبھانی ہے. حسان صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ رول آف لاء پہ تو کسی کو انکاری نہیں ہے, اور قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.